بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنی بیوی پر شک رہتا تھا کہ جب میں آفس جاتا ہوں تو شاید وہ کہیں چلی جاتی ہے، کیوں میں جب بھی اسے کال کرتا تو کہتا کہاں ہو، تو وہ کہتی گھر پر ہوں۔ تبھی میں کہتا اچھا کچن میں جا کر جوسر مشین کو چلاؤ، وہ ایسا ہی کرتی تو مجھے سکون مل جاتا، وہ گھر پر ہی ہے۔ ایک دن میں بغیر بتائے جلدی گھر آیا تو دروازے کو تالا لگا تھا۔ میں نے غصے میں بیوی کو فون کیا مگر پھر سے جوسر مشین کی آواز سن کر شدید حیران ہو گیا۔ میں کال کاٹ کر سیدھا ہمسائے کے گھر چلا گیا تاکہ بیوی کا پتہ کروں۔ جو ہی میں نے اندر قدم رکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو بیوی ہاتھ میں جوسر مشین پکڑے۔ میرا نام حذیفہ ہے۔ پہلے پہل تو ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ میرے باپ کو بھی کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی، لیکن میری ماں چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ہر کوئی ان کی خوبصورتی کا گرویدہ تھا۔ پھر ایک دن میری امی کو ٹی وی میں ایک کمرشل کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح ان کا یہ کمرشل بہت زیادہ فیمس ہو گیا۔ اسی کمرشل کے ذریعے کئی بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی نظر میری ماں پر پڑی۔ انہوں نے میری ماں کو پہلے کئی ڈراموں کے لیے کاسٹ کر لیا اور پھر میری ماں فلموں میں بھی کام کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی۔ میری ماں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ہم نے بہت بڑا گھر لے لیا۔ ضرورت کی ہر چیز ہمارے گھر میں موجود تھی، یہاں تک کہ جن چیزوں کے لیے ہم ترستے تھے وہ چیزیں بھی ہمارے پاس موجود تھیں۔ لیکن پیسے کے ساتھ ایک چیز ہمارے گھر سے چلی گئی تھی، وہ تھا میری ماں کا ہم لوگوں کے لیے پیار۔ فلموں کی ہیروئن بن کر وہ بہت زیادہ بزی ہو گئی تھیں۔ اب ان کا زیادہ تر وقت ڈائریکٹروں، پروڈیوسروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں گزرنے لگا تھا۔ ہم لوگ تو پیسوں میں خوش تھے، لیکن میرے باپ اور ماں نے دن رات جھگڑنا شروع کر دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر وقت نہ گزارا کرے، لیکن میری ماں نے کہا کہ وہ پہلے کی طرح ایک عام عورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی ہیروئن بن چکی ہیں، اس لیے ان کا گھر سے باہر پارٹیوں اور میڈیا کے درمیان رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تناؤ کا ماحول ہر وقت رہنے لگا۔ میرے ماں باپ میں جھگڑے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور اس بات کا اثر ہم بچوں پر ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری ماں نے میرے باپ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دینے سے صاف منع کر دیا، لیکن ان کے سر پر تو جیسے طلاق لینے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ جسے دیکھ کر ہم سب کی روح کانپ گئی۔ انہوں نے اپنے توسط سے کئی آدمیوں کو گھر بلایا۔ سارے آدمی بہت زیادہ صحت مند تھے۔ انہوں نے میرے باپ کو بہت زیادہ مارا اور ان سب کا بھی میری ماں کی طرح ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ میری ماں کو طلاق دے دے۔ ان کی باتوں سے میرے باپ کو یہ شک ہو گیا تھا کہ ضرور وہ تمام آدمی میری ماں نے ہی بھیجے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات میری ماں سے پوچھی تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہاں میں نے ان سب کو بھیجا تھا، اگر تم مجھے شرافت سے طلاق نہیں دو گے نا تو پھر میں زبردستی کروں گی۔ ان کے اس قدر ضد پر میرے باپ نے انہیں آخر کار طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور وہ خوشی خوشی گھر سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد مجھے عورت ذات سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی۔ جو عورت شوہر اور اپنے بچوں کو دولت اور شہرت کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتی ہے تو پھر دنیا میں شاید ہی کوئی اور عورت خالص محبت کر سکتی ہے۔ اس دن کے بعد میں تمام عورتوں سے دور رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے ہم سب بڑے ہوئے اور میں نے اپنی بہن کی شادی بہت زیادہ جانچ پڑتال کر کے کروائی تاکہ میری بہن دولت و شہرت کی خاطر انہیں چھوڑ کر نہ جا سکے۔ اس لیے میں نے ان کی شادی ایک دولت مند آدمی سے کروا دی۔ اب میرا باپ میری شادی کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا، میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور اپنی موت کی دھمکی دے دی۔ اگر تم شادی نہیں کرو گے نا تو میں اپنے ساتھ کچھ بھی کر لوں گا۔ آخر کار مجبور ہو کر مجھے یہ شادی کرنی پڑی۔ میری شادی بھلے مجبوری میں ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دنیا کی ساری آسائشیں دوں گا تاکہ وہ کبھی بھی دولت و شہرت کی خاطر مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچے نہ۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کی حرکتیں مجھے اس پر شک کرنے کے لیے مجبور کر دیں گی۔ بعض اوقات جب میں گھر آتا تو وہ میرے آنے پر کھانا بنانا شروع کرتی۔ ہفتے کے کپڑے یوں ہی ڈھیر لگے پڑے ہوتے، نہ تو وہ کپڑے دھوتی نہ انہیں کہیں سائڈ پر رکھتی اور نہ ہی کھانا بناتی۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ وہ سست ہے، اپنی کاہلی کی وجہ سے یہ سارے کام نہیں کرتی، لیکن پھر مجھے ایسے لگنے لگا کہ وہ سست نہیں، کیونکہ جب میں ہوتا تو وہ سارے کام چند منٹوں میں کر دیتی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اگر وہ اتنی ہی تیز ہے تو پھر سارے کام ہفتے بھر کیسے جوں کے توں پڑے رہتے ہیں۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ وہ میرے گھر میں نہیں ہوتی۔ میرے ہوتے ہوئے تو وہ گھر میں ہوتی ہے، اس لیے مجھے لگنے لگا کہ جب میں آفس جاتا ہوں تب شاید وہ کہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن اب مجھے کوئی ایسا طریقہ چاہیے تھا جس سے میں اپنا شک یقین میں بدل سکوں۔ ایک دن اچانک میں اپنے کچن میں داخل ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہماری جوسر مشین بہت زیادہ شور کرتی ہے، بلکہ یہ خراب ہو رہی تھی اور اس کی آواز بہت زیادہ بھدی سنائی دے رہی تھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی
اور میں نے سوچ لیا کہ اسی جوسر مشین کے ذریعے میں اپنی بیوی کے گھر میں ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پتہ لگایا کروں گا۔ یوں میں جب بھی اسے کال کرتا تو کہتا کہاں ہو تم؟ تو وہ کہتی گھر پر ہی ہوں۔ تبھی میں کہتا اچھا تو کچن میں جا کر جوسر مشین کو چلاؤ۔ وہ ایسا ہی کرتی تو مجھے سکون مل جاتا کہ وہ گھر پر ہی ہے۔ ایک دن میں بغیر بتائے جلدی گھر آیا تو دروازے کو تالا لگا تھا۔ میں نے غصے میں بیوی کو فون کیا مگر پھر سے جوسر مشین کی آواز سن کر شدید حیران ہو گیا۔ میں کال کاٹ کر سیدھا ہمسائے کے گھر چلا گیا تاکہ بیوی کا پتہ کروں۔ جو ہی میں نے اندر قدم رکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی ہاتھ میں جوسر مشین پکڑے مجھ سے ہی فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور اپنے ساتھ چلنے کا بولا تو وہ ان لوگوں سے اللہ حافظ بول کر میرے ساتھ گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر اسے کہا تم مجھے بنا بتائے جوسر مشین لے کر ہمسایوں کے گھر کیوں گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ اس طرح ہی منہ کے زاویے بگاڑنے لگی جیسے میں نے اسے کوئی بہت سخت بات بول دی ہو۔ اس نے کہا آپ تو یوں ہی بوال اٹھا رہے ہیں، اس میں آپ کو بتانے یا نہ بتانے والی کون سی بات تھی؟ ہمارے گھر کی جوسر مشین خراب ہو گئی تھی اور پھر آپ بھی شک کرنے والے مردوں کی طرح مجھے دن میں 10 بار فون کر کے جوسر مشین چلانے کا بولتے ہیں۔ اسی لیے میں جوسر مشین ٹھیک کروانے کے لیے ہمسایوں کے گھر چلی گئی تاکہ اب جب آپ مجھے فون کر کے مشین چلانے کا بولیں تو میں مشین چلا کر آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ میں گھر میں ہوں اور کہیں نہیں گئی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں؟ اور اسے یہ بھی بات پتا تھی کہ میں اسے جوسر مشین چلانے کا اسی لیے بولتا ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ گھر میں ہے بھی یا نہیں۔ اب میں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا تھا، لیکن اگلے ہی دن مجھے ایسے لگا جیسے ہمسایوں کے گھر سے کوئی رات کے وقت میری بیوی کو پکار رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری بیوی کو ہمسایوں کے گھر سے رات کے وقت کوئی کیوں پکار رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں یہ ہمسائے رات کے وقت یہاں سے کیوں بلوا رہے ہیں؟ تو وہ بہت اونچی آواز میں بولی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھ پر شک کرنا کب چھوڑیں گے؟ مجھے کوئی نہیں بلا رہا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا، آخر وہ اتنی اونچی آواز میں کیوں چلا رہی ہے؟ مجھے اس کا اتنا اونچا بولنا بھی شک میں مبتلا کر گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ اتنا اونچا اس لیے بول رہی ہے تاکہ وہ ہمسایوں کو سنا سکیں کہ اسے کوئی نہ بلائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو نیا جوسر مشین لا کر دے دیا تاکہ اب اس کی یہ شکایت دور ہو جائے۔ اب میں نے 2 دن تک اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہ پوچھی کہ اسے شک ہو۔ میں اس پہ شک کر رہا ہوں مگر مجھے شک تو ہو رہا تھا، آخر وہ ہمسایوں کے گھر ہی کیوں گئی؟ وہاں کون سا مشین کو ٹھیک کرنے والے بیٹھے تھے؟ بلکہ وہ گھرانہ تو ڈاکٹروں کا گھرانہ تھا۔ بچپن سے ہی میں دیکھتا آ رہا تھا اس گھر کا ہر فرد، چاہے وہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان، سبھی ڈاکٹر تھے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بچے بھی ڈاکٹر ہی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس گھر میں کسی مشین کے میکینک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں نے ان کے گھر سے اپنی بیوی کی پکار کو بھی سنا تھا۔ اگلے دن میں نے دوبارہ اپنی بیوی کو بولا کہاں ہو تم؟ تو اس نے بولا گھر پر ہوں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، نیا جوسر بلینڈر چلا کر دکھاؤ۔ تو وہ بھڑک اٹھی اور بولنے لگی اگر آپ مجھ پر یوں ہی شک کرتے رہیں گے نا تو ایک دن میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا تم جسے شک سمجھ رہی ہو وہ میرا شک نہیں ہے، تم بس جا کر مجھے جوسر مشین چلا کر دکھا دو۔ میری بات پر اس نے فون بند کر دیا اور مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ میری بیوی چاہے اسے شک سمجھے تو سمجھتے رہے، میں اپنے باپ کی طرح بے وقوف نہیں بننے والا تھا۔ میری ماں میرے باپ کے سامنے سارا دن رات گھر سے باہر رہتی تھی اور میرے ابو کچھ نہیں بولتے تھے، اور پھر ان کی یہ خاموشی ایک دن ان کا گھر لے ڈوبی۔ میں اس طرح خاموش رہ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں سارے معاملے کی چھان بین کرنے کی سوچ چکا تھا۔ اگلے دن میں آفس نہیں گیا بلکہ میں نے اپنے گھر اور ہمسایوں کے گھر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ بظاہر تو میں گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ میں آفس جا رہا ہوں، لیکن میں آفس جانے کے بجائے سامنے موجود دکان میں چہرے کے سامنے نیوز پیپر رکھ کر بیٹھ گیا۔ بار بار میں نیوز پیپر نیچے کر کے دونوں گھروں کی طرف دیکھ رہا تھا تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ میری بیوی کب گھر سے باہر جاتی ہے۔ مجھے زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت شک تھا کہ وہ گھر سے نکل کر ضرور ہمارے ہمسایوں کے گھر ہی جائے گی، اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ واقعی میری بیوی دن کے 12 بجے گھر سے چادر اوڑھ کر ہاتھ میں جوسر مشین پکڑ کر نکلی اور ہمارے ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ ہمارے ہمسایوں سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، بس تھوڑا بہت رسمی سلام دعا ہو جاتی تھی، لیکن کبھی ان کے گھر آنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ سبھی لوگ بہت پیسے والے تھے اور ہمارے پاس آج بھی اتنا پیسہ نہیں تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سے یہ ساری دولت بھی چھن گئی تھی۔
اسی لیے جب میری بیوی ہمارے ہمسایوں کے گھر گئی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن میں اپنا غصہ کنٹرول کر کے وہیں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ میری بیوی ان کے گھر سے باہر نکل کر ہمارے گھر آئے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میرا پورا وجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو میں بنا کوئی حرکت کیے ساکت بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں سے اٹھ کر گھر چلا جاؤں۔ 1 گھنٹے تک میں وہیں بیٹھا رہا اور آہستہ آہستہ شام ہونے لگی۔ وہی وقت آ گیا جب میں روزمرہ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ آج میں گھر جانے کے بجائے گلیوں میں ہی منڈلاتا رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد میں گھر گیا تو میری بیوی فکر مندی سے میری جانب بڑھی۔ شاید اسے میرے دیر سے گھر واپس آنے کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی تھی، لیکن آج میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ آج سے پہلے بھلے ہی مجھے اس پر شک تھا لیکن کبھی ہمارے رشتے میں کھٹاس نہیں آئی تھی، لیکن آج جو میری آنکھوں نے نظارہ دیکھا تھا اس کے بعد مجھے اس سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میرے باپ کو نہ جانے کیسے میرے ایسے رویے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ شاید یہ بھی میری بیوی نے ہی انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے شک کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا، اور میں نے انہیں بتایا میں اب ہم دونوں کے رشتے کو لے کر کوئی حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ میری ساری باتیں سن کر میرا باپ بھی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن مجھے کوئی بھی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سارے معاملے کو دوبارہ جانچ پرکھ کر فیصلہ کرنے کے بارے میں نصیحت کر دی۔ لیکن میں جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ کچھ بھی جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنی بیوی سے بول دیا، تم اپنے ماں باپ کو بلا لو۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھنے کی کوشش کی کہ میں آخر کس بارے میں انہیں بلانے کا کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اسے میری باتوں سے اتنا شک تو ہو گیا تھا کہ ضرور میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں اپنے ماں باپ کو تب تک نہیں بلاؤں گی جب تک آپ مجھے ساری بات نہیں بتا دیں گے۔ میں نے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا، لیکن جب اس نے بہت زیادہ ضد کی تو پھر میرا بھی صبر جواب دے گیا۔ میں نے اسے بتا دیا، میں جان گیا ہوں کہ تم میرے جانے کے بعد ہمسایوں کے گھر کیا کرنے جاتی ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتانے ہی والی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ آپ فی الحال یہ سب کچھ جان کر مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گے، اسی لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں جلد ہی موقع ملتے آپ کو سب کچھ بتا دیتی۔ اس کی منتیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن میں نے اس کی کوئی بھی بات سننے سے منع کر دیا، کیونکہ میرے دماغ پر حد درجہ غصہ سوار تھا۔ اگلے دن بھی اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں بلایا تو میں نے اسے کہا، تم شرافت سے اپنے ماں باپ کو بلا لو، ورنہ مجھے سختی بھی کرنی آتی ہے۔ میرا باپ مجھے شانت رہنے کا بولنے لگا، اور شاید انہوں نے خود میری بیوی سے بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اس لیے انہوں نے میری بیوی سے بات کی۔ تب میری بیوی نے بتایا، آج شام کو میں سارے معاملے کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں بھی سارے معاملے کے بارے میں سب کچھ پوری طرح سچ جاننا چاہتا تھا، اس لیے مجھے آج شام ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو ہمارے ہمسائے ہمارے گھر آ گئے، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن ہمارے گھر کی روایت تھی کہ گھر آئے مہمان کی عزت کی جاتی ہے، اسی لیے میں بھی خاموش ہو گیا۔ میری بیوی بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے اور سب لوگوں کو پوری باتیں بتانی شروع کر دیں کہ شادی کے چند دن کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ہمارے ہمسائے کے گھر سے مجھے کوئی پکارتا ہے۔ 2 دن تک تو مجھے ایسے لگتا رہا جیسے یہ میرا وہم ہے، لیکن تیسرے دن میں نے خود جا کر ان کے گھر تصدیق کی۔ آخر مجھے یہاں سے کون آوازیں دیتا ہے، یا پھر یہ کوئی میرا وہم ہے؟ تو وہاں جانے سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ یہ سچ ہے۔ مجھے اس دیوار کے پار سے آواز آتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، کیونکہ دیوار کے پار سے آتی آواز تو میں نے بھی کئی بار سنی تھی، لیکن پہلے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے دیوار کے پار سے کوئی ادھر موجود لوگوں کو پکارتا ہے، لیکن کچھ دن پہلے مجھے ایسے لگا کہ دیوار کے پار جو کوئی بھی ہے وہ میری بیوی کو پکار رہا ہے، اس لیے میری بیوی کو لے کر میرا شک بڑھنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، تو پھر بتاؤ وہ کون تھا جو دیوار کے پار سے تمہیں بلا رہا تھا؟ اس بار جواب میری بیوی نے دینے کے بجائے ہمسایوں میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا، 2 سال پہلے ہمارے گھر ایک عورت آئی تھی جس کا چہرہ چیچک کی بیماری کی وجہ سے پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ پہلے تو ہم سمجھ نہ سکے کہ آخر یہ عورت کون ہے، لیکن پھر اس کا ہم نے علاج کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ہم نے اس کا علاج کیا تو ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے ہم شاید اس عورت کو پہلے کہیں دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے اس عورت سے اس کا نام پتہ اور گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی،
تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ لڑکا پھر سے بولنے لگا، ہم نے آپ کی امی سے کہا کہ وہ آپ کے گھر جائے، ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی یہ حالت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ انہیں کبھی بھی قبول نہیں کرو گے، کیونکہ انہوں نے دولت اور شہرت کے لالچ میں آ کر اپنے بچوں اور شوہر کو بہت زیادہ رسوا کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اب ان کی حالت سدھرنے لگی، لیکن ان کی دماغی حالت بگڑنے لگی۔ شاید انہیں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا تھا، اسی لیے ان کا دماغ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے وہ مجبور ہو کر دیوار کے پار سے تم لوگوں کو آواز دیتی تھی۔ ہم انہیں بہت زیادہ منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آواز لگانی بند نہیں کی۔ پھر ایک دن تمہاری بیوی ہمارے گھر آوازوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے آئیں، تو ہم نے انہیں ساری کہانی بتا دی۔ تو تمہاری ماں نے کہا کہ انہیں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہے، اور وہ چاہتی تھیں کہ تمہاری بیوی انہیں تم لوگوں کی تھوڑی بہت خبریں لا کر سنا دیا کرے۔ اسی لیے تمہاری بیوی روز ہمارے گھر آتی اور وہ تم لوگوں کے دن بھر کے واقعات انہیں سنا دیتی تھی، جنہیں سن کر تمہاری ماں خوش ہو جاتی تھی۔ انہیں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ چاہتی ہیں کہ تم لوگ انہیں معاف کر دو۔ جب تک تم لوگ انہیں معاف نہیں کرو گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اسی وقت میری ماں بھی ہم لوگوں کے گھر آ گئی اور ہم لوگوں کو دیکھ کر رونے لگی، ہم لوگوں سے معافیاں مانگنے لگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، حالانکہ یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ ان کی وجہ سے میں ہر عورت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بھلے کوئی دولت شہرت کے بہکاوے میں آ کر اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ دے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے اپنے عمل پر پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر جو شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو میری ماں سے ہم لوگوں کی باتیں کرنے جاتی تھی۔ اس دن بھی میں نے دکان کے باہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ بھی ان کے سائے میں رہ کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن خیر ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری ماں کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہو گیا تھا، اور میں بھی عورتوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا، لیکن سالوں سے عورتوں کے لیے دل میں دبی نفرت اتنی جلدی شاید ختم نہ ہوتی۔ لیکن میری ماں کے معافی نے، ان کے پچھتانے نے میرے دل میں کسی حد تک عورتوں کے لیے نفرت کم کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔